کسے کہتے ہیں؟ پیر کسے کہتے ہیں؟ عالم تصور میں آؤ میں آپ کو لے کر دہلی چلتا ہوں. ہمارے بھائی مشتاق صاحب نے کہا تھا کچھ حضرت امیر خسرو کی بات بتا دیجیے. دہلی میں ایک بزرگ ہیں جن کا مزار ہے، جنہیں حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء کہا جاتا. حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے خلیفہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری، جو مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، 5 نسبتیں. اور دوسرے خلیفہ ہیں بابا صاحب کے حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء. حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک بڑے چہیتے خلیفہ ہیں جنہیں امیر خسرو کہا جاتا ہے، جنہیں ملک الشعراء، سلطان الشعراء، طوطی شکر مقال کہا جاتا تھا. اتنے اچھے شاعر تھے کہ مغل زمانے کے 7 بادشاہوں کا دور آپ کو ملا ہے. کتنے؟ اور بادشاہوں کے شان میں قصیدے لکھ دیتے تھے تو 1-2 نہیں 10-10 ہزار اشرفیاں ایک ایک بادشاہ انہیں انعام میں دے دیتے تھے. آپ لوگ تو 10-5 روپیہ انعام میں دیتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرتے ہیں، یہ پکڑے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن حضرت امیر خسرو جب کلام سناتے تھے تو کلام سننے کے بعد 10-10 ہزار اشرفیاں اس وقت کے راجے مہاراجے اور اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ان کو انعام میں دے دیتے تھے. یہ طریقہ رہتا تھا. حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نانپارہ کے کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا حضور ہمارے نانپارہ کے نواب صاحب اگر کوئی ان کے شان میں قصیدہ لکھ دے تو بہت انعام دیتے ہیں. آپ بہت اچھے شاعر ہیں، نانپارہ کے نواب کے شان میں ایک قصیدہ لکھ دیں، ہم بھی مالا مال ہو جائیں گے، آپ بھی مالا مال ہو جائیں گے. اور فرمائش کرنے والے 2 بڑے شاعر تھے، ایک کا نام ارشاد تھا، دوسرے کا نام ناطق تھا. ان دونوں نے کہا کہ حضور ایک قصیدہ لکھ دیں. تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا. وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ قصیدہ ابھی لکھ کے دیں گے، ہم لے جا کے نانپارہ کے نواب کو سنائیں گے اور اتنا دولت ملے گی کہ 2-4 پشتوں تک کے لیے کافی ہو جائے گی. مگر جب اعلیٰ حضرت نے مکمل کیا تو بجائے نانپارہ کے نواب کا قصیدہ لکھنے کے اعلیٰ حضرت نے مدینے کے تاجدار کا قصیدہ لکھا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خال سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور پھر مقطع لکھا تو مقطع میں دونوں کا نام بھی کیسا پرویا ہے. ایک کا نام ارشاد تھا، دوسرے کا نام ناطق تھا. بس خام خام نوائے رضا، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. کہتے ہیں کہ میں کسی دنیا دار کی تعریف کروں، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. تو یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے کہا اور مقطع کہا تو کیسے کہا، کروں مد اہل دول لذان، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین پارے نہ نہیں. پارے نان کے معنی ہوتے ہیں روٹی کا ٹکڑا، اور اسی کو الٹا کر دیجئے تو نان پارا بن جاتا ہے. وہ ارشاد احبہ ناطق تھا والی بات میں غلط بول گیا. وہ ایسا تھا کہ حضرت امیر خسرو نے 3 زبانوں میں شعر کہے تھے. یاد آ گیا تو وہ بھی سن لیجئے. 3 زبانوں میں شعر کہا. کچھ بڑے بڑے شاعر آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضور میرا نام ارشاد ہے، دوسرے نے کہا میرا نام ناطق ہے. اور امیر خسرو نے 3 زبانوں میں شعر کہا، آپ بھی 3 زبانوں میں کوئی نعت لکھ دیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ انہوں نے 3 زبانوں میں کہا تھا، میں لو 4 اور 5 زبانوں میں کہتا ہوں. اور وہ لکھا تھا لمیات نظیر و کفی نظرم مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کا تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہد دوسرا جانا. اس نعت میں اعلیٰ حضرت نے اردو کو بھی رکھا، فارسی بھی رکھا، ہندی بھی رکھا، سنسکرت بھی رکھا، اور اس میں عربی بھی اعلیٰ حضرت نے رکھا. 5 زبانوں سے یہ نعت اعلیٰ حضرت نے کہی. اسی کے مقطع میں کہا کہ ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. تو حضرت امیر خسرو بڑے اچھے شاعر تھے. حضرت محبوب الہی ان سے بڑی محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ فرماتے تھے اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں یہ وصیت کر جاتا کہ میرے انتقال کے بعد میرے قبر میں میرے پہلو میں امیر خسرو کو لٹا دیا جائے. عشاء کی نماز کے بعد جب حضرت محبوب الہی اپنے حجرے میں پہنچ جاتے تو کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کوئی نہیں آ سکتا تھا سوائے حضرت امیر خسرو کے. امیر خسرو آتے،
حضرت محبوب الہی کو تسبیح دے لیتے، وہ اپنے مسند پہ بیٹھ جاتے، تسبیح پڑھتے رہتے، پوچھتے خسرو بتاؤ کیا حال ہے دہلی کا، وہ دہلی کے واقعات بتاتے، آپ سنتے رہتے اور پھر ایک دن حضرت محبوب الہی نے فرمایا خسرو پانی پت میرے ایک ساتھی رہتے ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو کہا حضور سب لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ دوسرے پیر کے پاس بھیجنے کا نہیں، چلے جاؤ۔ گئے، جمعرات کا دن تھا، دیکھا حضرت ابو علی شاہ قلندر کے ہاں محفل لگی ہوئی تھی، حضرت امیر خسرو کو بھی اچھا ہوا لگا، پھر واپس آئے تو دوسرے جمعرات کو کہا اجازت دے تو پھر چلا جاؤں، کہا جاؤ ہر جمعرات کو چلے جائے کو۔ اب ہر جمعرات کو حضرت امیر خسرو حضرت ابو علی شاہ قلندر کے ہاں پانی پت ان کی محفل میں جانے لگے۔ ایک دن حضرت ابو علی شاہ قلندر نے امیر خسرو کو دیکھا، کہا خسرو تم بہت کمال والے نظر آتے ہو، یہ بتاؤ تمہارے پیر کون ہیں؟ کہا میرے پیر کو نہیں جانتے، محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء میرے پیر و مرشد ہیں۔ کہا خسرو تم محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید ہو، میں اللہ کے رسول کے دربار میں ہمیشہ حاضری دیتا ہوں، مگر سرکار کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء اقطاب و ابدال مجھے نظر آئے مگر تمہارے پیر وہاں کہیں نظر نہیں آئے۔ جب تم اتنے کمال والے ہو تو تمہارے پیر تو اور کمال والے ہوں گے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارے پیر وہاں نظر کیوں نہیں آتے۔ اب ظاہر ہے کہ مرید کو اگر یہ پتا چل جائے کہ اس کے پیر کی شان کچھ گھٹ رہی ہے تو کتنا دکھ ہوگا، اور پھر امیر خسرو جیسا مرید ہو، آنکھ میں آنسو آ گئے، سب مایوسی اور اداسی چھا گئی، رنج سے سر جھکا لیا، بیٹھے رہے۔ پھر وہاں سے جب دہلی پہنچے حضرت محبوب الہی کے دربار میں تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا خسرو اتنا رنجیدہ کیوں، مایوس کیوں، اداس کیوں، کوئی بات ہے؟ کھانا پینا بھی تم نے چھوڑ دیا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اس قدر مایوسیوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جب بار بار پوچھا تو کہا حضور آج حضرت ابو علی شاہ قلندر نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، اسی کو سننے کے بعد میں پریشان ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا میں بہت دنوں سے دربار رسول میں حاضری دیتا ہوں، مگر سرکار کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء اقطاب و ابدال نظر آئے، مگر تمہارے پیر محبوب الہی کہیں نظر نہیں آئے۔ سرکار جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ وہاں نہیں ہیں تب سے مجھے بڑا دکھ ہو گیا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پانی اچھا لگتا ہے، چین و سکون سب غارت ہو گیا ہے، ایسو آرام بالکل زہر لگنے لگا ہے، اس لیے سرکار میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا خسرو تمہیں کہنا چاہیے تھا مجھے دربار رسول میں لے چلو، میں اپنے پیر کو تلاش کر کے آپ کو دکھا دوں گا۔ حضرت امیر خسرو نے کہا حضور اگر میں یہ کہتا وہ لے کر مجھے وہاں پہنچا دیتے، آپ نہ ملتے تو؟ کہہ رہے یہی کیا کم تھا، اسی بہانے تم اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ جاتے۔ کہا حضور بہت اچھا، آپ کی جمعرات کو میں ضرور کہوں گا۔ اب جمعرات کو جب امیر خسرو پہنچے حضرت ابو علی شاہ قلندر نے دیکھا، کہا خسرو بتاؤ کوئی میرا جواب لائے ہو؟ کہا حضور مجھے آپ سرکار کے دربار میں لے چلے، میں اپنے پیر کو وہاں تلاش کر کے آپ کو دکھا دوں گا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، خسرو آنکھ بند کرو۔ آنکھ بند کی تو دیکھا نہ تو ابو علی شاہ قلندر ہیں، نہ پانی پت کی وہ محفل ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے دربار میں موجود ہیں، سرکار جلوہ بار ہیں، صحابہ موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، اقطاب و ابدال موجود ہیں، بزم سجی ہوئی ہے۔ حضرت امیر خسرو چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خسرو کیا دیکھ رہے ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، سرکار میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھ رہا ہوں، میرے پیر و مرشد کہیں نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا اوپر بھی ایک دربار لگا وہاں چلے جاؤ۔ جب اوپر کے دربار میں پہنچے وہاں بھی اس سے زیادہ اونچے مرتبے والے اولیاء اقطاب و ابدال موجود تھے، وہاں بھی سب کو ڈھونڈتے رہے، چاروں طرف تلاش کرتے رہے، ہر طرف دیکھتے رہے، کہیں نظر نہ آئے، کہیں نظر نہ آئے، رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خسرو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا سرکار یہاں بھی میرے پیر نظر نہیں آئے۔ کہا اس کے اوپر بھی ایک دربار لگا ہے، وہاں جا کے تلاش کر لو۔ وہاں پہنچے، وہاں بھی تلاش کیا، وہاں بھی نظر نہ آئے۔ اب تو روتے روتے ہچکی بھر گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا خسرو؟ کہا سرکار یہاں بھی دکھائی نہیں دیے۔ کہا اوپر ایک دربار اور ہے وہاں چلے جاؤ۔ اس کے اوپر پہنچے، کہا اور ایک دربار ہے وہاں چلے جاؤ، اور سب سے اوپر 7ویں منزل پر جب پہنچے، 7ویں دربار میں پہنچے، تلاش کیا وہاں بھی نظر نہ آئے
تو اللہ کے رسول نے فرمایا خسرو کیا ہوا؟ اب تو بہت زیادہ رو رہے تھے، آنکھیں سارداروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ کہا سرکار یہاں بھی نظر نہیں آئے؟ کہا کوئی نقاب پوش نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور وہ ایک نقاب پوش نظر آ رہے ہیں، جاؤ ذرا ان کا نقاب اٹھا کے دیکھو۔ اور جب جا کے نقاب اٹھایا تو یہ دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء موجود ہے۔ اور جیسے ہی اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنا ہاتھ ان کے سینے سے ہٹا لیا، اور جب ہاتھ ہٹایا تو حضرت امیر خسرو نے دیکھا نہ تو ابو علی شاہ قلندر ہے، نہ ان کی محفل ہے، حضرت محبوب الہی کا دربار ہے، نظام الدین اولیاء سامنے کھڑے ہیں، اور یہ مستی میں جھوم کے کہہ رہے ہیں نمی دانم کیا آخر شو دمے دیدار میں رقصم، نمی دانم کیا آخر شو دمے دیدار میں رقصم، مگر ناظم بئی ذوقے کی پیشے یار میں رقصم، مگر ناظم بئی ذوقے کی پیشے یار میں رقصم، خدا خود میرا مجلس بون، خدا خود میرا مجلس بون، خدا خود میرا مجلس بون، اندر اللہ مکا خسرو، خدا خود میرا مجلس بون، اندر اللہ مکا خسرو، محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم۔ کس منزل پر کون رہتا ہے ولی را ولی میں شناسا، ہم کیا جانے۔ تقریباً 30 سال پہلے میں دبئی گیا، مسجد الفتح ملاس میں میری تقریر ہوئی، تقریر کر کے نکلا تو باہر سونے کی مارکیٹ، گولڈ مارکیٹ جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی دبئی گیا ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا، وہاں تک میں پہنچا تھا، کتنے میں پیچھے سے ایک صاحب چلاتے ہوئے حضرات 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 رک جائیے، میں رک گیا، انہوں نے کہا آپ انڈیا سے آئے؟ میں نے کہا جی ہاں انڈیا سے آیا ہوں۔ کہا انڈیا میں ایک مولانا صاحب رہتے ہیں، نام تو میں بھول گیا مگر لوگ انہیں مجاہد ملت کہتے تھے، آپ انہیں جانتے ہیں؟ میری آنکھیں چمکنے لگیں، بچپن سے مجھے بڑی عقیدت تھی حضور مجاہد ملت سے۔ میں نے کہا مجھے یاد آیا ایک مرتبہ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دربار میں ایک سید صاحب پہنچ گئے تھے، سید صاحب نے کہا کہ حضور لڑکی سیانی ہو گئی اور شادی کرنا ہے، خاندانی غیرت گوارا نہیں کرتی کسی سے بھیک مانگیں، آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کچھ دے دیجئے تاکہ لڑکی کی شادی ہو جائے۔ تو حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم کو بلایا اور پوچھا یہ بتاؤ کیا آج نظر کچھ آئی ہے؟ انہوں نے کہا حضور آج تو کچھ نظر نہیں آئی۔ کہا سید صاحب 1-2 دن ٹھہریں، جو نظر آئے گی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ حضرت محبوب الہی خود بھی سید تھے، کہا ٹھہریے ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی، مگر انہوں نے کہا مجھے بہت جلدی ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اگر آپ کو کچھ دینا ہے دے دیجئے ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ تو حضرت محبوب الہی نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، سامنے پھٹی ہوئی جوتیاں پڑی تھیں، فرمایا یہی جوتیاں لے جاؤ۔ انہوں نے دیکھا بالکل پھٹی بوسیدہ پرانی جوتی اور کہہ رہے ہیں یہی لے جاؤ، مگر چونکہ حضرت کا حکم تھا انہوں نے جوتی لے لی، ایک کپڑے میں لپیٹا اور لے کر چل پڑے۔ چلتے 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 کافی دور نکل گئے، ادھر حضرت امیر خسرو سلطان محمد تغلق کے ساتھ ایک جنگی مہم پہ گئے تھے، وہاں سے لوٹے، شام ہو گئی تو ایک جگہ سلطان نے بھی پڑاؤ کیا، وہیں پڑاؤ کر کے جب ٹھہر گئے، رات آئی، حضرت امیر خسرو بستر پر لیٹے، آنکھ لگ گئی تو کچھ دیر کے بعد آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو فرماتے ہیں بوئے پیر میں آیت، بوئے پیر میں آیا، بوئے پیر میں آیا، بوئے پیر میں آیا، بوئے پیر میں آیا، بوئے پیر میں آیا۔ اب یہی رٹنے لگے، اب جو لوگ وہاں ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے تمہارے پیر تو دہلی میں ہیں، محبوب الہی وہاں ہیں اور یہاں سینکڑوں میل کی دوری پر تمہیں یہاں پیر کی خوشبو کہاں سے مل گئی؟ یہاں تمہارے پیر کی خوشبو کہاں آ گئی؟ مگر وہ جدھر سے خوشبو آ رہی تھی دیوانہ وار اسی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک سرائے سامنے آئی، اس سرائے کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بند تھا، دروازہ کھولا اور جب کھولا تو دیکھا ایک صاحب سوئے ہوئے ہیں، ان کے سرہانے ایک رومال میں لپٹی ہوئی کوئی چیز رکھی ہے، اسی کو ناکوں سے سونگھنے لگے۔ فرمایا ہمیں جہاز، ہمیں جہاز، ہمیں جہاز، یہی جگہ ہے، یہی جگہ ہے، یہی جگہ ہے، بوئے پیر میں آیا، بوئے پیر میں آیا، بوئے پیر میں آیا۔ اور جب یہ کہا تو سید صاحب کی آنکھ کھل گئی، فرمایا آپ کون ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے بتائیے آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں ایک سید زادہ ہوں، دہلی گیا تھا، لڑکیوں کی شادی کے لیے محبوب الہی سے کچھ دولت میں نے مانگی تھی، انہوں نے کچھ دینے کے بجائے مذاق کیا ہے، یہ پھٹی ہوئی جوتیاں مجھے دے دی ہیں، یہ پہننے کے لائق بھی نہیں ہے، کسی کام کے لائق بھی نہیں ہے، مگر دے دیا تو لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ ایسے یہ صاحب کیا میرے پیر کی یہ جوتیاں آپ بیچیں گے؟
حضرت امیر خسرو نے جب یہ کہا تو سید صاحب مسکرانے لگے، یہ جوتیاں نہ پہننے کے لائق ہیں، نہ کوئی خریدے گا اسے، یہ بالکل بیکار بوسیدہ ہیں، پھٹی ہوئی ہیں، پرانی جوتیاں ہیں، اس کو کون خریدے گا؟ کہا میں خریدوں گا۔ خرید لیجئے، کیا قیمت آپ دیں گے؟ تو فرمایا اس جنگ کے موقع پر مجھے 7,000 اشرفیاں ملی ہے، وہ 7,000 اشرفیاں دے کر میں اپنے پیر کی یہ جوتیاں خرید رہا ہوں، اور اگر سید صاحب آپ میرے ساتھ دلی واپس چلیں تو 7,000 اشرفیاں میرے ساتھ دلی میں بھی موجود ہیں، وہ دلی کی بھی 7,000 اشرفیاں میں اس پیر کے جوتے کے عوض میں آپ کو دے دوں گا۔ سید صاحب نے کہا نہیں، مجھے بس اتنا ہی کافی ہے۔ 7,000 اشرفیاں انہوں نے لے لی، وہ چلے گئے۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد کی جوتیاں سر پہ رکھی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب محبوب الہی کے دربار میں پہنچے جھومنے لگے، مست ہو گئے، بے خود ہو گئے، والہانہ انداز میں پیر کی طرف آگے بڑھے تو پیر و مرشد نے کہا خسرو بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور میں نے آپ کی جوتیاں خرید لی ہے، میں نے آپ کی جوتیاں خرید لی ہے۔ محبوب الہی نے پوچھا خسرو کتنے میں خریدی ہے؟ کہا سرکار 7,000 اشرفیوں میں خریدی ہے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا بسیار ارزامی خریدی، بسیار ارزامی خریدی، بسیار ارزامی خریدی، بہت سستی تم نے خرید لیا، بہت سستی تم نے خرید لیا، بہت سستی تم نے خرید لیا۔ بوئے گل بلبل شناسر، بوئے جوہر جوہری، ہر آدمی پہچان نہیں سکتا ہے، وہی پہچانے گا جو کسی مقام اور منصب کا حامل ہوگا۔ حضور مجاہد ملت کے منصب پر حامل تھے، کیا مقام تھا ان کا، کیا شان تھی ان کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم اور آپ کو مستفید فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر خسرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ پیر سے محبت کیسی ہونا چاہیے؟ حضرت امیر خسرو سے سنو، آج کوئی بھی جانا چاہے حضرت محبوب الہی کے مزار پر تو جا نہیں سکتا جب تک امیر خسرو کے یہاں حاضر نہ دے، پہلے ان قدموں میں اپنے پیر کا آرام کر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت محبوب الہی نے خسرو سے فرمایا کہ خسرو پرانی دلی چلے جاؤ، ایک سامان خرید لاؤ۔ وہ گئے، واپسی میں تاخیر ہو گئی اور دیر سے آئے تو حضرت محبوب الہی انتظار میں تھا، کہا خسرو آج اتنی دیر کیوں ہو گئی، اتنا ٹائم کیسے لگ گیا؟ رونے لگے، کہا سرکار ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا جنازہ جا رہا تھا، بڑی بھیڑ تھی، سڑک پہ چلنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے دیر لگ گئی۔ کہا جنازے میں اتنی بھیڑ کہ سڑک کے سارے راستے جام ہو گئے، کیا نام ملا تھا؟ کہا انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو میرے جنازے کو کندھا لگا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق میڈیا والوں نے بتایا 1,30,00,000۔ کتنے؟ 1,30,00,000۔ اور یہ بھی سن لو مسئلہ کہ اگر جس کے جنازے میں کندھا لگایا جائے وہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہو تو کندھا لگانے والے جنتی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ جنتی نہ ہو یا ولی نہ ہو اور جنتی جا کے کندھا لگا دے تو ان کی برکت سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا۔ بہت سے لوگ مایوس ہو گئے، تاج الشریعہ کے جنازے میں گئے، کندھا لگانا تو دور کی بات، جنازہ دیکھ بھی نہیں پائے۔ ظاہر ہے 1,30,00,000 آدمی جہاں اکٹھا ہو جائیں تو انہوں نے کہا مولانا صاحب گئے تو بڑے ارمان لے کر گئے تھے مگر دیکھ نہیں سکے۔ ہم نے کہا ہمارے مذہب نے ہم کو بہت رعایت دی ہے، حج بیت اللہ کے لیے جاؤ تو اگر موقع مل جائے تو اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کا بوسہ لے لو، اگر ہونٹ وہاں تک نہ جا سکیں تو ہاتھ لگا کے چوم لو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو لکڑی حجر اسود پہ لگاؤ اور اس لکڑی کو چوم لو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دور ہی سے ایسے ہاتھ کرو اور اس ہاتھ کو چوم لو، حجر اسود کا بوسہ ہو جائے گا۔ تو جتنے لوگ تاج الشریعہ کے جنازے کی شرکت کے ارادے سے گئے اللہ تعالیٰ نے سب کی حاضری قبول فرما لیا۔ تو حضرت امیر خسرو نے کہا حضور انہوں نے کہہ دیا جو میرے جنازے کو کندھا لگا دے گا وہ جنتی، اس لیے سرکار بڑی بھیڑ تھی۔ کہا اچھا تو تم اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت لینے لگے تھے؟ حضرت امیر خسرو کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا خسرو رونے کیوں لگے؟ کہا سرکار میرے پیر کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے جو میں کسی اور کے جنازے کو کندھا لگا کے جنت لوں گا؟ ارے مجھے جو کچھ لینا ہوگا اپنے پیر کے دربار سے لوں گا۔ جب میں نے یہ سنا تو ایک کمرے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، اور جب سارے لوگ جنازے والے چلے گئے، ساری بھیڑ چھڑ گئی، تب میں آیا کہ کہیں اس میں شامل نہ ہو جاؤں۔ دیکھو سچا مرید ایسا ہونا چاہیے، سچی عقیدت ایسی ہونی چاہیے، سچی محبت ایسی ہونی چاہیے جیسی امیر خسرو کو محبت تھی۔ یہی امیر خسرو ہیں، بہت اچھے شاعر
جن کا کلام سن سن کر 10-10 ہزار اشرفیاں بادشاہ لوگ مغل تاجدار لوگ ان کو انعام دے دیتے تھے، اور نعت بھی بہت اچھی کہتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کی عادت تھی کہ ہمیشہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ارے تقریر شروع کرواؤ، کیا یہ نعت شریف معاذ اللہ جن کے دلوں میں بخار ہوتا ہے وہ تو گانا کہتے ہیں کہ یہ گانا بریلوی لوگ آتے رہتے ہیں، مگر سنو یہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء اللہ اکبر ہر وقت پڑھتے رہتے، ہر وقت پڑھتے رہتے، اور ایک ہی کلام پڑھتے تھے۔ تو حضرت امیر خسرو نے ایک دن ایک اچھی نعت لکھی، نعت تو سب اچھی ہوتی، اور لے کر آئے، کہا پیر و مرشد آپ کے غلام نے بھی ایک نعت پاک لکھی، آپ اجازت دیں تو آپ کو سنا دوں؟ فرمایا سناؤ۔ انہوں نے وہ نعت پاک سنائی، حضرت محبوب الہی نے فرمایا خوب اور بہت خوب۔ اس کے بعد پھر پڑھنے لگے وہی جو پہلے پڑھتے تھے، ایک اور اچھی لے کے لکھا ہے، دوسرے دن سنایا پھر وہی پڑھنے لگے، اس سے زیادہ اچھی ایک اور نعت پاک لکھ کے لائے، پھر وہی پڑھنے لگے۔ تو حضرت امیر خسرو سے برداشت نہ ہوا کہ حضور جب میری لکھی ہوئی نعتیں اچھی ہوتی ہیں، خوب اور خوب ہوتی ہیں، تو آپ میرا کلام کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت شیخ سعدی ہی کا کلام کیوں پڑھتے؟ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا جاننا چاہتے ہو؟ کہا جی سرکار جاننا چاہتا ہوں۔ کہا شام کو جب سب چلے جائے تب آنا۔ جب شام کو پہنچے حضرت محبوب الہی نے پوچھا کیسے آئے تھے؟ کہا حضور آپ ہی نے تو بلایا تھا۔ کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے تو حضرت محبوب الہی نے اپنا ہاتھ حضرت امیر خسرو کے سر پہ رکھ دیا، ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ نہ تو محبوب الہی ہیں نہ دہلی کی بارگاہ ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول کے دربار میں موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اولیاء کاملین موجود ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا۔ اتنے میں حضرت شیخ سعدی بلبل شیراز آئے، اور جب شیخ سعدی بلبل شیراز آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیخ سعدی جو ہماری منقبت نعت تم نے لکھی ہے کیا مجھے نہیں سناؤ گے؟ کہا سرکار آپ کو نہ سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ کہا ذرا سناؤ۔ تو وہ پڑھنے لگے بلغ العلا بکمالہ، بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کے ذریعے، کشفت دجا بجمالہ، تاریکوں کو چھاڑ دیا اپنے جمال کے ذریعے، حسنت جمیع و خصالہ، اچھی ہیں ان کی ساری خصلتیں۔ اور بس یہی تیسرا شعر پڑھا تو اب اسی کو دہرانے لگے، حسنت جمیع و خصالہ، 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 حسنت جمیع و خصالہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سعدی یہی شعر بار بار کیوں دہرا رہے ہو؟ چوتھا شعر کیوں نہیں پڑھتے؟ رونے لگے، یا رسول اللہ یہ 3 ہی اشعار ہو پائے تھے، چوتھا مصرع نہیں ہو پایا تھا۔ سرکار نے فرمایا سعدی اگر چوتھا مصرع نہیں ہو پایا تھا تو لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔ ربائی مکمل ہو گئی، ربائی مکمل ہو گئی تو پتہ چلا کہ نعت پڑھنا اور سننا یہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ توفیق دے تو نعتیاں محفل کیا کرو، محفلوں میں نعت پڑھا کرو، اپنے بچوں کو بھی نعت پڑھنا سکھایا کرو۔ حضور مجاہد ملت ہمیشہ نعت کے محفلوں میں جھومتے تھے، اور میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ جب تشریف لاتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔